اس کا حال برا۔ مجھے یاد ہے اس کی نمکوں کی دکان تھی کا نظام زوال آیا اور ایسا آیا کہ بیچارہ عرب نکل گیا۔ مجھے دیکھ کے ایک دم ہائے نکلی اور میرے گلے لگا اور رو پڑا کہ میرا تو بستر اٹھا کے کمرے سے باہر پھینک دیا ہے۔ میں نے کہا یہ دعا پڑھ، 2 نفل پڑھ حاجت کے۔ میں سے آ رہا تھا، پٹ کے رویا۔ میں نے کہا آپ بھی رو رہے ہو؟ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں تو اس دعا کو اپنا ساتھی بنا لو، کیا عروج کیا کمال ملے گا، شاندار عروج کمال پائیں، دنیا حیران ہوگی کہ اتنا عروج کیسے ملا۔ تو باقی باتیں بعد میں کریں گے، حضرت طارق محمود صاحب بتائیں گے آج اس ویڈیو کے لیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ جلدی سے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، لیٹس سی۔ جہاں میں بے بسی کو بیان کر رہا ہوں وہ ساتھ بے بسی کے کچھ ٹوٹکے بھی دے رہا ہوں۔ اگر ٹوٹکے کی بات چلی ہے تو پچھلا ایک ٹوٹکا ہے، مجھے ایک احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس ٹوٹکے کو بیان تو کیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی۔ جو دعا میں نے پڑھی ہے عثمان بن حنیف کی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک، مولا میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، مولا میں تجھ سے ہی سوال، اور ساری میری توجہیں تیری طرف ہیں۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، میں تیری طرف ساری توجہ کرتا ہوں اور ساری دھیان تیری طرف ہے مولا۔ یہ دعا ایسی ایک کمال کی ہے۔ مسجد ابو ذر غفاری ہے، ایک گم شدہ ایک بندہ تھا۔ میں بات اور کر رہا تھا لیکن جی میں آتا ہے کہ تھوڑا سا اس دعا کے فائدے بتاتا چلو۔ اس دعا کے فائدے بتا دیں۔ میں آ رہا تھا تو مجھے ایک دم ملا، اس کا حال برا۔ مجھے یاد ہے اس کی نمکوں کی دکان تھی، ڈرائی فروٹس کی دکان تھی۔ ایک وقت یہ تھا کہ ریڑی پہ تام چینی کے ہوتے تھے تھال، ایسے تام چینی سمجھتے ہیں؟ تام چینی کے تھال، لوہے کا برتن آئے تھے پہلے ہمارے ہاں۔ جب ہم تانبے اور پیتل سے نئے نکل کے ماڈرن لائف میں آئے تھے تو ایک ہمارے ہاں پلیٹیں آئی تھی تام چینی کی، لوہے کی تھالی پہ روغن ہوا ہوتا تھا، اس کو تام چینی کہتے تھے نا۔ اس کے تھال تھے، ان تھالوں کو وہ سجا کے ریڑی پہ تو چلتے چلتے بیچتا تھا، کوئی آگے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا۔ نمکو پھر کچھ مالدار ہو گیا، پھر اس نے دکان بنا لی اور اس کی دکان کو بہت عروج ہوا۔ ڈرائی فروٹس، بسکٹ اور نمکو یہ چیزیں اس کے پاس ہوتی تھیں اور بہت چلتی تھیں۔ پھر تلک الایام نداولها بین الناس، قدرت کا نظام زوال آیا اور ایسا آیا کہ بیچارہ عرب نکل گیا۔ یہ اس کا میں نے پس منظر عرض کیا ہے، واقعے کے سمجھنے میں آپ کو پتہ چلے۔ تو مسجد ابو ذر غفاری میں ایک گم شدہ بندے کو کہیں اس کی بلڈنگ میں چھوڑ کے آ رہا تھا تو وہ سامنے آیا، مجھے دیکھ کے ایک دم ہائے نکلی اور میرے گلے لگا، رو پڑا، بلک کے رویا، سسک کے رویا کہ میرا تو بستر اٹھا کے کمرے سے باہر پھینک دیا ہے کہ تو کمرے کا کرایہ ہم دیتے ہیں اور رہتا تو ہے، کرایہ سب آپس میں شیئر کریں، سب حصہ ڈالیں، لیکن میرے پاس کہاں سے آیا؟ روزی کے سارے دروازے بند، سب چیزیں بند، ہر چیز ختم ہے۔ خیر میں نے اس کی تھوڑی سی جو مدد کچھ کی، میں نے اسے کہا میں کا دیوانہ مسجد نبوی شریف میں ہے، اس سامنے سونے کا روزہ ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ، سبحان اللہ۔ میں آقا کے روزے پہ یہ بات یہ جا کے وہاں کہتا ہوں، مزہ بھی وہیں آتا ہے۔ تو میں نے کہا تو یہ روزہ اتر سامنے ہے اور تو کہتا ہے 1.5 سال ہو گیا میرا، اور جو کچھ وہاں سے مانگ تانگ کے تو میں ویزا لے آیا اور یہاں بھی مزدوری نہ لگی،
اور جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں۔ سعودی عرب بات ہے وہاں پر۔ میں نے اس کو یہ دعا لکھ دی، میں نے کہا یہ دعا پڑھ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی۔ یہ خوبصورت دعا، یہ دعا پڑھ، دو نفل پڑھ حاجت کے، صلاۃ الحاجت کے دو نفل پڑھ، 2 نفل صلاۃ الحاجت، اور یہ دعا پڑھ، یہ دعا اور گڑ گڑا کے مانگ، مولا اللہ سے مانگ۔ تیرے صحابہ کی زندگی سے مجھے یہ دعا ملی ہے، حضرت عثمان ذی النورین کے دور کی برکتوں کی یہ دعا ہے، اور مولا یہ دعا مجھے حدیث کی کتابوں میں ملی ہے، اور تیرے مدینے والے کے اس دور سے جب مدینے والے کا فیض تھا اور بہت زیادہ تھا، آج بھی ہے اور بہت زیادہ ہے، تو مولا مجھے دے دے۔ گڑ گڑا کے مانگ اللہ سے، اور گڑ گڑاتے ہوئے پڑھ، 2 نفل پڑھ صلاۃ الحاجت کے، اور ایک تسبیح اس کی پڑھ، اول آخر 7 بار، 3 بار، 5 بار درود پاک پڑھ۔ میں اس کو بتا کے آ گیا اور اس کو تاکید کی اس کو پڑھنا ہے، اس نے کہا جی میں لازم پڑھوں گا، اور مجھے کہنے لگا سارا دن کام کوئی نہیں ہوتا، کبھی کوئی کام مل گیا ورنہ کام کوئی نہیں ہوتا، میں اس کو پڑھوں گا۔ کوئی 2 سال کے بعد غالباً، کم بیشی اللہ معاف کرے، میں مسجد میں سے آ رہا تھا نماز کے لیے، میں اندر جا رہا تھا نماز سے پہلے، وہ اندر سے باہر نکل رہا تھا، باب ملک فہد پہ ایک دم نظر پڑی، اور لپٹ گیا اور لپٹ کے رویا، لیکن اس کے آنسوں مجھے بتا رہے تھے نہیں، اب آنسوں کا انداز اور ہے۔ میں نے کہا اب بھی رو رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ سامنے جس ہستی کا جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، سبحان اللہ، ہائے ہائے، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، ان کے شکریہ ادا کر جا کے گئے؟ کہہ رہے نہیں، میں کہ چل چلتے ہیں شکریہ ادا کرنے۔ میں گیا تو ادھر سے جگہ مل گئی آپ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں، اصحاب صفہ کی طرف سے یہاں سے جگہ مل گئی۔ میں نے کہا شکریہ، کہہ رہے کیا نہیں کروں؟ میں نے کہا یہ اپنی زبان میں باتیں کر، میرا اللہ پہنچا دے گا، اور یہاں تو میرے آقا خود سنتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سچ ہے، تو یہاں پڑھ اور کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا شکریہ، آپ نے دعا فرمائی، آپ نے دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا، میں آپ کا شکریہ، آپ شکریہ ادا کر، اور میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ دعا پڑھ کے نا آقا کی بارگاہ میں 3 دفعہ سنا دے دل ہی دل میں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دعا پڑھی تھی اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور واقعی اس کے بعد ابھی کوئی 1.5 سال پہلے پاکستان آیا ہوا تھا، ملاقات ہوئی تو مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک جگہ پہنچا، تو وہاں آیا بہت خوشحال، کہنے لگے آپ تو جو میرے پاس انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، یمنی جو ہے مارا ہوا آتا ہے نا، تو میں اس کو کہتا ہوں یہ دعا یاد کر، 1.5 سال میں نے دھکے کھائے ہیں، میرا بستر اٹھا کے پھینک دیا تھا، اور میں بے بس ہو گیا تھا، اور میں بے حیثیت ہو گیا تھا، اس دعا کو میں یاد کراتا ہوں اور پھر ان کو پڑھاتا ہوں، اور کہا کہ کوئی بدقسمتی ہوگا جو مسجد نبوی شریف میں آ کے، آقا کے روضہ اطہر کے سامنے اور اللہ کے گھر میں آ کے کوئی بے فیض اور بے سہارا رہا ہو، ورنہ آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس نے یہ دعا پڑھی ہو۔ اور اس کا حوالہ میں نے دیا ہے کہ فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا لکھی ہے، موجود ہے اس کا حوالہ، اور یہ دعا جس نے پڑھی اور اس کا کام نہ بنا ہو اس کا معنی ہے جی
2006 में बताई थी। सामने मेरे एक साहब बैठे अल्लाह वाले, कहते 2006 में मैंने बताई थी, आज मैं रंगो रंग हो गया हूं। जब बेबसी बहुत ज्यादा ऐलान कर दे और आपकी बेबसी हद से ज्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों हकीम तारिक महमूद साहब ने एक दुआ बताई है, वो आप वीडियो में देख लें। तो एक शख्स था, वो बहुत गरीब था, वो बाहर चला गया अरब, सऊदी अरब। तो वहाँ पर हज़रत साहब से मुलाकात हुई तो बड़ा वो रोया, मेरे पास माल नहीं है, गरीब हूँ, मेरा बिस्तर बाहर निकाल दिया। उधर तो आपको पता है कि 1-1 रुपए की ज़रूरत होती है। तो खैर उसको हज़रत साहब ने दुआ बताई, वो आप जाके मस्जिद नबी में पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में पढ़े। तो उसने ऐसे किया, उसने पढ़ी। तो फिर कुछ गालबन हज़रत साहब बता रहे हैं 2 साल के करीब या कमों पे मुझसे मिला और रो पड़ा। वो कह रहा था कि अब मैं खुशहाल हूँ और शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरा नहीं, जाके सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। वो उसके साथ गया, फिर वहाँ पर उन्होंने दुआ पढ़ी और दुआ की उन्होंने। तो कहने का मकसद ये है, हज़रत साहब बता रहे हैं अगर आप दूर हैं, गर्म हैं, तो 2 नफल हाजत के पढ़ें और ये दुआ पढ़ें। वो दुआ वीडियो में मौजूद है, आप याद कर लें। तो इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर आरजू पूरी होगी। आपके पास माल नहीं है, तंग दस्ती है, तो अल्लाह पाक माल देगा, दौलत देगा, रिज़्क़ हलाल देगा और बेहिसाब देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।